اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اہل و عیال کو بھی ہمیشہ نماز کے متعلق کہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت امت مسلمہ اضطراب کی صورت میں ہے، پریشانی میں ہے، اور یہود و نصارہ ہنود کی چالیں وہ اپنے مشن میں کامیاب ہیں کہ ہمیں تقسیم کر دیا ہے۔ الکفر ملت واحدہ، تمام کافر ایک ملت ایک پیج پہ ہیں، مسلمانوں کا رخ مختلف ہو چکا ہے، اور ہماری یہ سب سے بڑی ناکامی کی وجہ ہے۔ ورنہ جو وسائل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کو دیے ہیں وہ یہود و نصارہ ہنود کے پاس نہیں ہے۔ گیس کے ذخائر جتنا مسلمانوں کے پاس ہیں یہود و نصارہ ہنود کے پاس نہیں ہیں۔ تیل کے ذخائر جس قدر امت کے پاس ہیں مسلمانوں کے پاس ہیں یہود و نصارہ ہنود کے پاس نہیں ہیں۔ جس قدر سونے کے ذخائر مسلمانوں کے پاس ہیں یہود و نصارہ کے پاس نہیں ہیں۔ جس قدر معدنیات اور سونے کے ذخائر آپ کے اپنی دھرتی پاکستان بلوچستان میں ہیں وہ امریکہ میں بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن ہم مسلمان ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری کامیابی کا راز ان کے پیچھے چلنے میں ہے۔ مسلمانوں کو اپنا مقام مرتبہ منصب سمجھ نہیں آ رہا، اور حضور نے فرمایا طابق النال بالنال، جس طرح دونوں جوتیاں پاؤں میں پہنتے ہیں تو برابر چلتے ہیں، دونوں جوتیاں برابر ہو جاتی ہیں۔ رحمت للعالمین نے 14 صدیاں پہلے فرمایا کہ تم یہودیوں کے ساتھ اس طرح چلو گے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں ہے، خبر نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے حضور نے اس کے پہلے پیشین گوئیاں دے دی ہے، اور پھر یہود و نصارہ کے ساتھ چلنے کی وجہ سے ان کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ان کی ترقی ہم دیکھتے ہیں، ان کی معیشت کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے معاملات کو ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلیں گے۔ غریب ترین ریاست تھی مدینہ منورہ کی، اور اس دور کی بڑی دو طاقتیں جو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک فارس یعنی ایران تھا اور ایک روم تھا۔ پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ نے حضور کے جانشینوں نے کسی کی معیشت کو نہیں دیکھا، کسی کی طاقت کو نہیں دیکھا، کسی کے نظریات کو نہیں دیکھا، بلکہ ان کے ذہن میں تھا کہ ہم ایک مسلمان قوم ہیں، ہمارا اپنا تشخص ہے، ہم مسلمان قوم ہیں، ہمارا ایک اپنا نظریہ ہے، ہم مسلمان قوم ہیں، ہمارا ایک اپنا نظام ہے، ہم مسلمان قوم ہیں اور دنیا سے ممتاز قوم مسلمان قوم ہے۔ اور علامہ بھی فرماتے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور علامہ یورپ میں رہ کے آئے، اس کی رنگینیاں، اس کا نظام، اس کے معاملات، ان کی معیشت، تمام چیزوں کو دیکھ کر علامہ نے کیا خوب کہا ہے، کہا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا، مجھے حیران نہ کر سکا، مجھے مرغوب نہ کر سکا۔ یہ فرنگ کا جو جلوہ ہے، یورپ کا جو جلوہ ہے، یہ بظاہر حسن ہے، آزادی ہے، ساری چیزیں ہیں، مجھے یہ حیرت زدہ نہ کر سکا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری آنکھ میں سرما ہے خاک مدینہ و نجف، میری آنکھ میں سرما مدینہ طیبہ کی سرزمین کی مٹی ہے اور نجف کی مٹی ہے۔
آج ہم سب دل دادا ہیں، اپنی وضاقتہ ہم دیکھ لیں، ہم اپنا اوڑھنا بچھونا دیکھ لیں، ہم اپنے اخلاق دیکھ لیں، ہم اپنے معاملات دیکھ لیں، ہم ان کے آنکھوں والے چل پڑے اندھوں کے پیچھے، ہم آنکھوں والے لوگ ہیں۔ مسلمان قوم آنکھ والی قوم ہے، لیکن یہ چل پڑی ہے جو اندھے ہیں، یہود و نصارہ ہنوج یہ اندھے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں صرف ایک چیز نظر آتی ہے، مسلمانوں کو کیسے کرش کرنا ہے، مسلمانوں کو کیسے تباہ کرنا ہے، مسلمانوں کو کیسے ان کی معیشت تباہ کرنی ہے، مسلمانوں کے اخلاق کیسے بگاڑنے ہیں، مسلمانوں کے نظریے کو اسلام سے کیسے دور کرنا ہے۔ ان کی ایک سوچ ہے، الکفر ملت واحدہ، دنیا کے تمام کافر ایک ملت پہ ہیں۔ بدعمالی ہمارے اندر پھیلا دی، بد اخلاقی ہمارے اندر پھیلا دی، ہم سب کو دین سے دور کر دیا، ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی۔ وہ مسلمان قوم جو ایک وقت وہ تھا، آدھے لوگ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آدھے لوگ میدان جنگ میں جنگ کر رہے ہیں۔ ہم نماز جیسی عبادت کو چھوڑ بیٹھے، بالکل چھوڑ بیٹھے۔ مسجدیں کی رونق ختم ہو گئی، ہم نے گھروں میں نمازیں شروع کر دی، یہ دین میں نہیں ہے۔ کاش امت کو وہ حدیث طیبہ نظر آئے کہ رحمت عالم کے آخری ایام ہے، شدت کی کمزوری ہے وجود نبوت میں، چلا نہیں جا سکتا۔ حضور دو صحابہ کے کندھے پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے مسجد نبوی میں جماعت والی نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی گھر کی نماز کو ترجیح دے رکھی ہے۔ رب کعبہ قسم منبر پہ بیٹھا ہوں، ہم بہت ساری برکات سے محروم ہو گئے، ہم بہت ساری خیر سے محروم ہو گئے، حضور کے طریقے سے ہٹ گئے، حضور کی سنت سے ہٹ گئے، صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے۔ نمازیں گھر میں ہو رہی ہماری، ہمیں جماعت کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں مساجد کو دیکھتی ہیں کہ وہ دیکھیں گے مساجد میں رونق کتنا ہے مسلمانوں کی، جب رونقیں ہوں گی تو کچھ نہیں کر سکتے یہود و نصارہ ہنود۔ جب مسلمانوں کی مساجد کی رونقیں کم ہو جائیں گی پھر وہ غالب آنا شروع ہو جائیں گے، آپ دیکھ لیجئے۔ میرے بھائیوں آپ ذرا غور فرمائیں، مساجد کی جو برکات ہے، حضور نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر اللہ کریم کو جو محبوب خطہ ہے وہ مساجد ہے، مساجد ہے۔ مساجد میں بیٹھنا عبادت ہے۔ آپ گھر بھلے 1000 برس عبادت کریں اپنے گھر کی چار دیواری میں، اور مسجد کی 5 نمازوں آپ باجماعت ادا کر لیں، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوچھنا کسی عالم دین سے۔ یہ میری بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں آئے گا مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کسی عالم دین سے پوچھنا۔ آپ 1000 برس کی نمازیں گھر میں پڑھیں، جمعہ نہ پڑھیں، نمازیں 1000 برس کی کہہ رہا ہوں، اور ایک 5 نمازیں آپ مسجد میں باجماعت ادا کریں۔ جو 5 نمازوں کی مسجد باجماعت میں اہمیت ہے وہ 1000 برس کی نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ اکثریت ہم جماعت چھوڑ بیٹھے۔ فلسطین کے وہ بچے کی بات مجھے پسند بھی آئی، اچھی بھی لگی، آنکھوں سے آنسو بھی آئے۔ روزانہ ہم 6 نمازیں پڑھتے ہیں کم سے کم۔ کہا کیسے؟ کہا 5 تو نمازیں ہو گئی، 6ٹھا جنازہ بھی لازمی ہوتا ہے، کوئی صبح دوپہر شام ایسی نہیں ہوتی جب جنازہ نہیں ہوتا۔ ہم ذرا غور کریں نا، ہم مسجد کو چھوڑ بیٹھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا بڑے صحابی جلیل القدر، اپنے دور خلافت میں صبح کی نماز پڑھائی تو مسجد میں نظر ڈالی، اور یہ ائمہ کرام کو دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، غور سے سنیں۔ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دور میں مسجد کی نماز سے رہ جانے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ یہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا؟ شدید بیمار ہوگا، یا پھر یہ کہیں سفر پہ گیا ہوا ہے، گھر میں نہیں ہے۔ تیسری بات، حوصلے سے سنیں، بڑی سخت بات ہے۔ صحابہ کے متعلق ان کے نظریہ کیا تھا
یا پھر یہ منافق ہے اس لیے مسجد میں نماز با جماعت کے لیے نہیں آیا؟ بھی میری بات نہیں، ردی کی ٹوکری میں ڈالو۔ صحابہ کے ہاں 3 چیزیں تھیں، یہ نماز نہیں پڑھنا ہے، شدت کے بیمار ہے تب نہیں آ سکا، یا پھر کہیں سفر پہ گیا ہوا ہے، یا پھر منافق ہے تب پیچھے رہ گیا ہے۔ یہ صحابہ، میری بات نہیں ہے، میرے اوپر غصے نہ ہونا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز پڑھائی، مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، مصلی رسول پہ نماز پڑھائی، پھر دیکھا پوری مسجد نبوی میں ایک نوجوان غیر حاضر تھا۔ جو معمول کے نمازی تھے، جو روٹین کے نمازی تھے، ایک نوجوان کم تھا، وہ جماعت میں حاضر نہیں تھا۔ تو آپ جب نماز پڑھا کے واپس جب جانے لگے گھر کو، تو راستے میں اس نوجوان کی دادی جان، دادی بھی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، دادا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، مائی صاحبہ تمہارا وہ بیٹا نظر نہیں آیا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین رات کی نماز پڑھی، پھر رات کو اٹھا، تلاوت کی، نوافل پڑھے، اور پھر عبادت کرتے، پھر نیند آ گئی، صبح جماعت میں شامل نہیں ہو سکا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کاش وہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیتا اور ساری رات سویا رہتا، اور صبح اٹھ کے با جماعت نماز پڑھ لیتا۔ یہ اس سے بہتر ہے جو رات جاگتا بھی رہا، تلاوت کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، یہ اس سے بہتر ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا جو رات کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کی آدھی رات عبادت میں لکھ دی جاتی ہے، اور جو صبح کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کی پوری رات عبادت میں لکھ دی جاتی ہے۔ ہم آج وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے، ہم چھوٹے ذہن کے مسلمان ہیں، ہم کوئی کہتا ہے جی اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے وطن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھنا 2-3 باتیں غور سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، جو مسلمان اپنے عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنے مال و جان کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے اور پھر قتل ہو جاتا ہے تو اس کی موت بھی شہادت کی موت ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو قبلہ اول کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ان میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہوں گے، وہ سب کے سب شہید ہیں۔ وہ تمام کے تمام کیا ہے؟ شہید ہیں۔ نماز کے ساتھ محبت، دیکھو قرآن میں اللہ کریم نے کیا فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز ادا کرو، مشرکین سے نہ بنو۔ کتنا بڑی بات ہے اس آیت میں، فرمایا نماز ادا کرو، مشرکین سے نہ بنو۔ نماز کا چھوڑ دینا بھی شرک ہے۔ آج امت کو خیال ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ کسی نے 1 پڑھ لی، کسی نے 2 پڑھ لی، کسی نے 4 پڑھ لی، کسی نے 5 پڑھ لی، کسی نے پڑھنی چھوڑ دی۔ بعض گھرانے ایسے ہیں پوری کی پوری فیملی بے نماز ہے۔ دیکھیں حضور نے ارشاد فرمایا میں کسی صحابی سے کہوں کہ وہ اذان دے، کسی کی ڈیوٹی لگاؤں وہ جماعت کرا دے، میں اللہ کا نبی گرد و نواح میں، مدینہ طیبہ سے باہر گرد و نواح میں جاؤں، جن گھروں سے نماز پڑھنے نہیں آتے، میں اللہ کا نبی باوجود کہ حضور رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود حضور فرما رہے ہیں میرا جی کرتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ کتنا ناراضگی کا اظہار ہے۔ فرمایا اپنے ہاتھوں سے اور حضور سے بڑھ کر پوری کائنات میں یہ مرتبہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پھر بھی حضور فرماتے ہیں میرا جی کرتا ہے کہ میں ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ ام المومنین اما صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حضور گھر میں اس طرح مل جل کے گھل کے رہتے تھے، اتنا بسا اوقات ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ حضور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اپنے گھر میں بیوی بچوں میں اخلاق کے ساتھ رہنا، اپنی بیوی کے کام کاج میں حصہ ڈالنا، اس کی دل جوئی کرنا۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے عائشہ تم نے چلو سالن بنا لیا تو روٹی میں بنا لیتا ہوں، یا پھر یہ ہے کہ روٹی تم بنا سالن میں بنا دیتا ہوں۔ گھر میں حضور کی کیفیت یہ تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تھا بسا اوقات یوں محسوس ہوتا جیسے حضور تمہارے پال کے بھی واقف نہیں ہے۔
ایک لمحے کی بھی واقف نہیں ہے. طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی. کپڑے استری لیٹ ہوئے, فنکشن پہ جانا تھا, بیوی کو طلاق. سالن دیر سے بنا, بیوی کو طلاق. تھوڑی مرچ زیادہ پڑ گئی, بیوی کو طلاق. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. ناراضگی ہے, جھگڑے ہیں, بدتمیزی کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے گھروں میں. ہم دیکھتے ہیں, معاملہ سنتے ہیں. کبھی کوئی مسلمان اپنی بیوی سے اس لیے ناراض نہیں ہوا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتی, تم تلاوت کیوں نہیں کرتی. اب سوچیں, ذرا غور کریں, توجہ فرمائیں. صحابہ کرام کے بڑے بڑے واقعات ہیں, بزرگان دین کے بڑے بڑے واقعات ہیں نماز کی محبت کے حوالے سے. حضور کا اپنا طرز عمل ذرا آپ غور فرمائیں, ذرا آپ غور فرمائیں. حضور نے ایک ارشاد فرمایا, اس حدیث پہ غور کریں سب میرے احباب جوان بزرگوں. فرمایا ما بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. ایک مسلمان اور کافر بندے کے درمیان جو فرق کرنے والا عمل ہے وہ نماز ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان. رات کو دیر سے سونا معمول بن گیا ہے, معمول بن گیا ہے. کوئی 9-10 ماہ پہلے میرا موضوع تھا, رات کو جلدی سونا برکتیں کتنا ہیں, دیر سے سونے میں نحوستیں کتنا ہیں. جلدی سونے میں نسل میں اللہ برکت دیتا ہے, دیر سے سونے میں اللہ نسل کی برکت چھین لیتا ہے. جب دیر سے سوئیں گے صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوگا. لوگوں کا معمول بن چکا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, توجہ فرماؤ. حضور نے فرمایا جو بندہ سویا رہتا ہے شیطان اس کے ناک پہ پیشاب کر جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں سب سے بڑی نحوست, سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ مسلمان مرد جو عورت گھر میں سویا رہے. یہ برکت کا ٹائم ہے, یہ خیر کا ٹائم ہے, یہ رزق کی تقسیم ہونے کا ٹائم ہے, یہ اللہ سے مانگنے کا ٹائم ہے. ہماری صبح بگڑ گئی. آج ہماری صبح مسلمانوں والی نہیں رہی. بعض لوگ فخریہ بتاتے ہیں, جی میں تو بس جلدی نیند نہیں آتی, رات کے بعد 3 بج جاتے ہیں جی, بس اگلی بات نہیں کہ کتنا نحوست میرے سر پڑی ہوئی ہے. سب سے بڑی نحوست, سب سے بڑی نحوست کیا ہے؟ مسلمان کے نماز سے محروم ہو جانا صبح سے. سب سے بڑی نحوست یہ ہے. میرے بھائیوں ادھر دیکھو, 10 بستہ میں عرض کر رہا ہوں. آپ مجھے 1000 بار کہیں میں آپ کے سامنے, آپ میرے نبی کی امتی ہیں, آپ میرے مسلمان بھائی ہیں. میں آپ سے 10 بستہ عرض کر رہا ہوں, اپنی صبح کو بہتر بناؤ. ہماری صبح نحوست والی بن چکی ہے, ہماری صبح خیر والی نہیں رہی. سنتیں دیکھو, سنتیں پڑھنے کی بات سنتوں کے حوالے سنتے ہم چھوڑ رہے ہیں. حضور نے فرمایا, ہم تو کہتے ہیں جی فلاں بندہ امیر ہے, فلاں امیر ہے, فلاں امیر ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ صبح اٹھ کے 2 سنتیں پڑھتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے, فرمایا ایک بندے کو پوری دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ دے دیا جائے, اور ایک بندے کو 2 سنتیں پڑھنی نصیب ہو جائے, اللہ نے جو اسے اجر دیا ہے ساری دنیا دے کر بھی کم ہے اس کے مقابلے میں. ساری دنیا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے 2 سنتیں پڑھنے والے کے مقابلے میں دوسرے بندے کے پاس پوری کائنات ہے. لیکن پوری کائنات کی اہمیت حضور فرماتے ہیں 2 سنتیں پڑھنے والے کے برابر نہیں ہے. اللہ اکبر. سورہ مدثر میں ہے 29واں پارہ, ما سلککم فی سقر. یعنی کافروں تو سوال نہیں ہونا, کافر تو کافر ہے, مشرک مشرک ہے. جنت میں جانے والے پوچھیں گے جو جہنم میں گئے, او بھائی تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا ہے؟
29वां पारा सूरह मुदस्सिर दूसरा रकू, आप भी जाके पढ़ लेना। मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे चले गए? तुम तो मुसलमान थे, तुम्हारा जहन्नम से क्या वास्ता, क्या ताल्लुक? तो उनका जवाब क्या होगा? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे भाइयों, रब की जानिब आ जाओ, अल्लाह की जानिब लौटाओ, अल्लाह की जानिब लौटाओ। ये किसी मौलाना साहब की बातें नहीं है, हुजूर के इरशाद गिरामी है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरा जी करता है जिस घर से लोग नहीं आते मैं उन घरों को आग लगा दूं, आग लगा दूं। इतना फजाइल भी बहुत सारे ज्यादा हैं, और हुजूर ने बहुत सारी अहादीस में अपनी उम्मत को तंबीह की है, बेदार किया है, बाखबर किया है। और इतना हुजूर ने अजाब के मुतल्लिक फरमाया है। और हुजूर ने यह भी फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्द कल यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। क़यामत में सबसे पहले हिसाबो किताब में सुबह की नमाज, बाद उलमा कहते हैं कि वो एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आएगी कि इसने मुझे सुबह छोड़ा नहीं था। उसकी तौफीक से मैं भी कई मरतबा प्रोग्रामों से लेट आता हूं, आप वहां से पूछ सकते हैं, मैं जहां मैं रहता हूं 2 बजे आऊं, 3 बजे आऊं, 1 बजे आऊं, कितना दूर दराज से सफर करके आऊं, प्रोग्राम से आऊं, लेकिन सुबह मिसिंग नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह नमाज की मिसिंग नहीं है। तो आप अपने घर में तवज्जो दें। उलमा किराम फरमाते, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत। मैं मिसाल देता हूं, लोगों को समझ आती है, अल्लाह करे कि आपको भी समझ आ जाए। ऊंट, अल्लाह फरमाता है ये ऊंट को नहीं देखते कैसे अल्लाह ने बनाया है, इसकी कुहान कैसे है, गर्दन कैसे है, टांगे कैसी हैं, पेट कैसा है। ये अरब सहरा का जहाज है, ये पानी पीले हफ्ता चलता रहता है। अरब वालों की मशहूर पसंदीदा सवारी यही थी। अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान में फरमाया। क्या देखते नहीं अल्लाह ने कैसे ऊंट बनाया है? मुजफ्फरगढ़ डीजी खां इस पट्टी में ऊंट ज्यादा है। तो अब मैंने कई मरतबा मुशाहिदा किया, बड़ा मजबूत और तवाना जानवर है, बड़ी ताकत का मालिक है, लेकिन उसको भी इतना बड़ी गर्दन के बावजूद अपने मालिक के बच्चे की पहचान का ये आलम है। 4-5 बरस का बच्चा उस पर सवारी करना चाहता है, वो रस्सी को खींचता है। इतना बड़ा जानवर, बड़ी ताकत का मालिक, अगर बड़े से बड़े पहलवान को गर्दन से झटका दे तो दूर जाके रहे, वो अपना सर झुकाते झुकाते जमीन के करीब लगा देता है। वो 4-5 साल का बच्चा उसके सर पे बैठ के कुहान पे जा बैठता है। यारो, इस ऊंट को कितना अकल है कि मेरे मालिक का बेटा सवार होना चाहता है। हमारी छोटी सी गर्दन है, छोटा सा सर है, हमें अपने अल्लाह का क्यों पता नहीं है? हमें अपने मालिक की क्यों खबर नहीं है? तो मेरे भाइयों, सुबह की नमाज ये बंदों पर अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। सुबह का उठना बड़ा इनाम है। उलमा फरमाते हैं, अल्लाह करीम नाफरमानी की वजह से बंदे का रिज़्क नहीं छीनता, रिज़्क नहीं छीनता। अल्लाह अपने बंदे को अपनी दरबार में आने से रोक देता है, अल्लाह सजदों से महरूम कर देता है। अल्लाह की नाराजगी यही है। खुदारा खुदारा, आज जब जाएं तो अपनी बीवी से कहें, अपने बच्चों से कहें, उनको उठाने का मामूल बनाएं, अपनी आदत बनाएं, आपकी जिम्मेदारी है। हुजूर ने एक सहाबी से फरमाया अपने अहलो अयाल को नमाज के बारे कहते रहा करो। कुछ लोग कहते हैं जी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अब भी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, आप दुनिया के काम तो सारे बता रहे हैं। बेटा कल ये करना है, परसों ये करना है, फुला से पैसे लेके आने हैं, फुला के पास सामान पहुंचाना है, दुनिया के सारे काम बता रहे हैं। शादीशुदा है, बच्चे हो गए हैं, आप नमाज के मुतालिक क्यों नहीं कह सकते? हमें बहाना ये मिलता है जी शादीशुदा है, बच्चे नहीं। हुजूर फरमाते हैं अपने घर वालों को नमाज के मुतालिक कहते रहा करो, कहते रहा करो। अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क देगा जो तुम्हारे वहमो गुमा में भी नहीं होगा। तो आइए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, तो मेरे नबी के उम्मती हो, तुम्हारी सुबह कैसी गुजर रही है? अपनी सुबह को बेहतर बनाओ।
اپنی صبح کو خیر والا بناؤ، صبح کی نماز مسجد میں پڑھو، باقی نمازیں مسجد میں پڑھو۔ آج موت آ جائے کہاں جائیں گے کاروبار؟ میں اربوں میں کھیل رہا ہوں، کیا ہے؟ ختم۔ خدا را رب کے پاس آ جائیے، اللہ کی رحمت بلا رہی ہے، ابھی آ جاؤ، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ جوانوں اپنی جوانی کا خیال کرو، اللہ تمہاری جوانی برکت عطا فرمائے، آمین ثم